نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. سورۃ النمل مکیہ. نمل عربی میں چونٹیوں کو کہتے ہیں، چونٹی. اس سورہ مبارکہ میں اس چونٹی کا ذکر ہے جس کے کلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت کیا. اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ النمل. مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، 48. اس میں 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. طاسین حروف مقطعات. اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ. اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد زیادہ جانتے ہیں. تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. وہ کتاب مبین اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہدن ہدایت ہے، وہ بشرا اور بشارت ہے. للمؤمنین مومنوں کے لیے. کون سے مومنوں کے لیے بشارت ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تقریباً 700 جگہوں پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے. نماز بہت اہم ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرنے کا عادی ہے، اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. اسے کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دیتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں وظائف کما حقہ فائدہ دیں اور دعا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے قبول ہو جائیں، تو نمازوں کی پابندی کریں. اور یہ بھی فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح نماز پڑھے، پھر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو نماز کے لیے وقت نکالیں. یہ نہ کہ جلدی جلدی آپ نماز ایک بوجھ سمجھ کے فارغ ہو جائیں. اطمینان سے وضو کریں، اطمینان سے نماز ادا کریں. یہ نماز انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم سچے نمازی بن جائیں، ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق صحیح نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ دل نور قرآن پاک سے منور ہو جائے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. مراد یہ ہے کہ ان کے دل ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ برے کام کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، برائی کو وہ برائی نہیں سمجھتے. فہم یعمہون، پس وہ بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک ضرور بضرور آپ پر قرآن پڑھا جاتا ہے حکیم علیم پروردگار کی طرف سے. یعنی یہ قرآن اللہ نے نازل کیا جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے. اور یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، جب آپ مدین سے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصر کی طرف آ رہے تھے. سخت سردی تھی. آپ نے دور ایک آگ دیکھی. انی آنست نارن، بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے. سآتیکم منہا بخبر، راستہ بھول گئے تھے. فرمایا ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں. او آتیکم بشہاب قبس، یا میں تمہارے پاس ایک چمکتی ہوئی چنگاری شعلہ لے کر آتا ہوں. مراد یہ کہ میں کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں، کوئی لکڑی ایسی لے آؤں جس میں آگ جل رہی ہو، یہاں پر آ کر ہم آگ جلا لیں، کیونکہ سردی بہت تھی. لعلکم تصطلون، تاکہ تم سردی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگ پر گرم کرو. تصطلون کے معنی ہوتا ہے تاپنا، جیسے سردی کے اندر آگ پر ہاتھ گرم کیے جاتے ہیں. فلما جاءها نودیا، پھر جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے آپ کو ندا دی گئی. انبورکا من فی النار ومن حولہا، بہت برکت والا ہے وہ جو اس آگ کے قریب ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ارد گرد جو فرشتے وہاں موجود ہیں سب بڑے بابرکت ہیں. وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ جو کہ رب العالمین ہے اسی کے لیے ساری پاکی ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ،
آپ اپنے اسے کو زمین پر گرا دیں. فلما پھر جب رآہا تہتز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسے کو لہراتا ہوا دیکھا کأنہا جان گویا کہ وہ سانپ ہے. یعنی وہ سانپ بن گیا اور اتنا بڑا اژدہا. ولا مدبرن تو آپ نے پیٹ پھیر دی. ولم یعقب اور مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف ہم نے فرمایا اے موسیٰ آپ نہ ڈریں. انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک میرے پاس رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو رسول تو نیک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں خوف کنہیں ہے؟ الا من ظلم خوف تو انہیں ہوگا جو ظلم کریں گناہ کریں. ثم بدل حسنا بعد سوء پھر وہ برائی کے بعد نیکی کو حاصل کر لیں. یعنی اگر توبہ کر لیں گناہگار بھی توبہ کر لے فإنی غفور رحیم بس بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر بائیں ہاتھ کی بغل کے نیچے رکھا اور بایاں ہاتھ ملا دیا جس سے دایاں ہاتھ دب گیا. پھر فرمایا کہ اسے آپ باہر نکالیں. تخرج بیضاء من غیر سوء یہ ہاتھ نکلے گا سفید چمکتا بے عیب. تو یہ چمکتا اور روشن ہو جاتا. فی 9 آیات یہ دونوں چیزیں 9 نشانیوں میں ہیں. 9 عربی میں 9 کو کہتے ہیں. تو آپ کو جو 9 معجزات دیے گئے 9 معجزات میں سے یہ بھی ہیں 2. اس کے علاوہ آپ کو یہ معجزات دیے گئے کہ جب آپ پتھر پر عصا مارتے تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل جاتے. جب آپ نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا. اس طرح کے 9 معجزات آپ کو عطا کیے گئے. الی فرعون وقومہ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف آپ جائیے. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک یہ لوگ فاسق قوم ہے یہ لوگ نافرمان ہیں. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ پھر جب ان کافروں کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس ہماری آیتیں آئیں مبصرۃ ایسی آیتیں ہیں جو آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں جسے دیکھ کر ہر شخص یہ قائل ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. قالوا ھذا سحر مبین اس موقع پر ان لوگوں نے جھوٹ کہا اور وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وجاحدوا بها انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم حالانکہ ان کے دل انہیں تسلیم کر رہے تھے. یعنی وہ مانتے تھے کہ یہ سچی نشانیاں ہیں اور یہ سچے رسول ہیں مگر پھر بھی انہوں نے اقرار نہ کیا اور وہ ایمان نہ لائے. ظلما وعلوا گناہ کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا. فانظر پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں گناہ کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا.